آپ شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر صمیم قلب سے ہم معذرت خواہ ہیں، تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو جا رہا ہے۔ گفتگو دراصل اس سے متعلق کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مختلف انداز میں مسلمانوں اور خاص طور سے سادہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کا ایک موقف بہت زیادہ عام ہوا، کافی زیادہ یہ بات پھیلی کہ بھائی روزے اس لیے ہیں تاکہ انسان دوسروں کے درد کو، دکھ کو سمجھ سکے، اس لیے ہم روزہ رکھنے کی بجائے یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا جوخم ہم مول نہیں لیتے، روزہ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں چاہے گا کہ بندوں کو بھوکا رکھا جائے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے دوسروں کا درد اور غم سمجھیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو کہا ہے۔ تو اب ہم اس درد کو، غم کو سمجھ رہے ہیں اور ہم غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنا رہے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ بات ایک صاحب کی طرف سے آئی اور بہت عام ہوئی۔ ٹویٹر کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، لوگوں نے بہت واہ واہی کی، اور اس طرح کی باتیں عام طور سے بہت واہ واہی حاصل کر بھی لیتی ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان بیچارے پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ باتیں آئیں تو مجھے اردو کے شاعر ندا فاضلی صاحب یاد آئے۔ ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا، اور ان کو بھی سو کالڈ لبرلز، انٹلیکچوئلز، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں نے بڑا پھیلایا، بڑا چرچا ہوا اس شعر کا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو اس موقع سے بات یاد آئی کہ صاحب آپ روتے ہوئے بچے کو تب ہنسانا چاہتے ہیں جب مسجد آپ کے گھر سے دور ہو، گویا اگر مسجد نزدیک ہو تو آپ بچے کو ہنسانے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ کیا آپ کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آپ بچے کو ہنسانے اور مسجد میں جانے کا عمل دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا ہے، تو کیا انسانوں کو اتنی محدود صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ بیک وقت دو کام نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھیٹ چڑھانا ضروری ہے، اس کی قربانی دینی ضروری ہے تاکہ انسان انسانوں کے کام آ سکے؟ حال ہی تو کہتے ہیں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو ایک ایسا دین جو انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور انسانوں کی مدد کو خود دین بنا دیتا ہے، خود عبادت کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے، جب اس کے کسی حکم کو، روزے جیسے اسلامی رکن کو، جس کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی شعار ہو سکے، اور تقوی شعار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے دینی اور دنیاوی ہر دو سطح پہ کامرانی و کامیابی حاصل کر سکے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ تقوی شعار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے، دوسروں کی پریشانی کو سمجھے، لیکن اس کا صرف اتنا محدود مقصد نہیں ہے، تقوی کا صرف اتنا محدود مطلب نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کے درد کو سمجھنا شروع کر دے، اور دوسروں کے درد کو سمجھنے کا یہ بھی قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کرنے کی بجائے وہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کے مختلف رویے اپنائے، مختلف ڈھب اپنائے۔ اور معاف کیجیے گا، یہ تمام رویے دراصل انسانیت نوازی کے لیے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہے، یہ اپنی کمی کو چھپانے کا ایک راستہ ہے۔ ورنہ اگر آپ روزہ رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے اندر انسانیت کا جذبہ ہے، آپ دل سے روزہ رکھتے ہیں، تو خود آپ کے اندر یہ روزہ یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کی پریشانیوں کا خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن تعامل آپ کے اندر آ جائے۔
اگر آپ روزہ اس اسپرٹ کے ساتھ، اس روح کے ساتھ رکھتے ہیں جس روح اور اسپرٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو وہ مقصد خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپنے طور پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی خبر گیری ہو، تو ہم روزہ رکھنے کے بجائے غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے علی جناب کہ یہ ایک گمراہ کن موقف ہے، اور یہ موقف نہیں ہے، یہ انسانیت نوازی نہیں ہے، دراصل یہ انسانیت کو گرانے کا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے وہ اپنے آپ میں رحمت تھیں، اور ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ انسان نہ صرف یہ کہ دنیاوی سطح پہ بلکہ اخروی سطح پہ بھی خود کو کامیاب کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہوئے سخاوت کا کام کرتے ہیں، آپ کیا روزہ رکھتے ہوئے لوگوں کی خبر گیری نہیں کر سکتے؟ لوگوں کی پریشانی آپ شیئر نہیں کر سکتے؟ لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ ان کی خبر گیری نہیں کر سکتے آپ؟ یہ کون سا مطلب لاجک ہے؟ اس کے پیچھے کون سی عقل مندی ہے کہ آپ اس طرح کی نادانی کی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کی باتوں پہ پھر ان کو شاباشی بھی دیتے ہیں۔ صاحب، جب آپ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں، یا آپ غلطی کر کے اپنے روزہ کو توڑ لیتے ہیں، اپنی اہلیہ سے، مرد عورت سے، عورت مرد سے مل لیتے ہیں، تو اسلام کفارہ کے طور پہ بتاتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا موقف درست ہے، یا جس دین نے یہ موقف اپنایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ روزہ رکھا جائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی شعار ہو سکے، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے کام آ سکے، مقصد یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سمجھ سکے، مقصد یہ ہے کہ وہ خود اپنے اندرون کو بہتر کر سکے، مقصد یہ ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اس سے نہ تو کسی انسان کو پرابلم ہو، اور وہ جو زندگی جیے تو ایسی زندگی جی کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے سرفراز کر سکے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا موقف ہے، یہ کون سی لاجک ہے جس لاجک کے تحت انسانیت نوازی کی بات کی جاتی ہے، اور اس انسانیت نوازی کے لیے لازمی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینداری کو الگ کیا جائے، جیسے دین اس لیے آیا ہے کہ انسانیت کو ختم کرے، جیسے دین کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی دیندار ہوگا یا جس آدمی کے اندر دینداری پائی جائے گی اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جائے گی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے بھائی۔ مدر ٹریسا عیسائی تھیں اور انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور وہ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں، بہت سارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ مذہب کو مانتے ہیں، اور مذہب کو مانتے ہوئے بلکہ اس مذہب کی روح کے مطابق، اس مذہب کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ پھر کتنی تعجب کی بات ہے کہ جیسے ہی انسانیت کی بات آتی ہے آپ مذہب کو اس سے الگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ انسانیت نہیں ہے۔ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، غریبوں کا خیال کریں گے، تو صاحب آپ سے اچھا تو مسلمان ہے نا جو روزہ بھی رکھتا ہے اور غریبوں کا خیال بھی کرتا ہے۔ آپ کسی مسکین کی مدد کریں گے لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ سے اچھا تو مسلمان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور الحمدللہ کسی مسکین کی مدد بھی کرتا ہے۔ یعنی نہ تو وہ اللہ کا حق مارتا ہے اور نہ انسانوں کا حق مارتا ہے۔ آپ کی یہ کون سی انسانیت نوازی ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا، آپ کو پوری نعمت دی، جب آپ اس کے وفادار نہیں ہیں تو آپ انسانوں کے وفادار کیا خاک ہو سکتے ہیں؟ آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کمیوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ایک پر ایک حربے اختیار کرتے ہیں۔ جناب، لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے مذہب سے دوری نہیں، مذہب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔
جو دین آپ کو یہ سکھاتا ہو کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو ہمیشہ رہے گی، جو دین آپ کو یہ سکھاتا ہو کہ آپ کا پل پل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو دین آپ کو یہ سکھاتا ہو کہ آپ کے ایک ایک عمل کا آپ سے حساب لیا جائے گا، اس دین کی روح سے آپ کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھے گا کہ آپ ایک آئیڈیل لائف جئیں، آپ سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، انسانیت کا بھی فائدہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ جائیں تو آپ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، کامیاب انسان کی حیثیت سے جائیں۔ لیکن اگر آپ انسانیت نوازی کا مطلب مذہب بیزاری سمجھتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہے آپ کے اوپر۔ مجھے دوسرا افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے عجیب و غریب حربے اختیار کرتے ہیں۔ پتہ ہے، کہتے دنیا میں جتنی بدماشی ہے سب مذہب کے نام پہ ہے، جتنے قتل و خون ہوئے سب مذہب کے نام پہ ہوئے۔ میں جس زمانے میں جے این یو میں تھا، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دین کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاس آئے اور کمپین کر رہے تھے اپنے لیے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، انشاءاللہ آپ جیتیں گے اور ہم دعا بھی کریں گے کہ آپ جیت جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ووٹ دیجئے، ہمیں آپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اللہ بھگوان رب کو نہیں مانتے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں تو میرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، میں کوئی ایکسٹریم رانگ ڈیسیزن نہیں لیتا، میں خودکشی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اگر آج کچھ غلط ہو گیا ہے تو کل صحیح ہوگا۔ تو آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ کا ایسا کوئی فائدہ بتائیے، اللہ کو نہ ماننے کا کوئی فائدہ، دین کو نہ ماننے کا کوئی ایسا فائدہ، کوئی موٹیویشن جو دین کو نہ ماننے سے حاصل ہوتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو دین کے اس تصور کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم خلاف ہیں کہ دین کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، وی آر اگینسٹ دی پولیٹیسائزیشن آف دی ریلیجن۔ تو ہم نے کہا کہ صاحب آپ اگر دین کے سیاسی کرن کے خلاف ہیں تو ہم خود بھی دین کے سیاسی کرن کے خلاف ہیں۔ تو اگر مذہب کے نام پہ کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور آپ اس سے پورے مذہب کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہی اس کی بنیاد ہے، تو دنیا کی کوئی ایسی آئیڈیولوجی مجھے بتائیے۔ آپ کمیونزم میں بلیو کرتے ہیں تو مجھے کمیونزم کو بتائیے، آپ اگر سوشلزم میں بلیو کرتے ہیں تو مجھے سوشلزم بتلائیے، آپ اگر کیپٹلزم میں بلیو کرتے ہیں تو مجھے کیپٹلزم بتائیے، یا کوئی بھی ایسا ازم، کوئی بھی ایسی آئیڈیولوجی جس میں آپ بلیو کرتے ہیں مجھے بتائیے جس کا غلط استعمال نہیں ہوتا، یا جس کے نام پہ کچھ لوگ اپنا الو سیدھا نہیں کرتے۔ آپ جب دوسرے ازم سے متعلق بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط راہ پہ چلے گئے، ان کو صحیح بات نہیں معلوم ہے، یہ کمیونزم کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ کمیونزم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کمیونزم کے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ لکھا ہے، جو ان کے اصول متعین کرتے ہیں، آپ ان کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ تو جب دین کی بات آتی ہے تو یکایک آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے کچھ غلط قسم کے لوگوں کے چند معمولات کو، ان کے چند کرتوتوں کو بنیاد بنا لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ مذہب ہی تمام مسائل، تمام پریشانیوں کی جڑ ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ماویسٹ کے ساتھ ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ماویسٹ کمیونزم کا غلط استعمال کرتی ہے، اس لیے آپ اس کی وجہ سے کمیونزم کو بدنام نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کہ جتنے دہشت گرد ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، وہ اسلام کو ٹھیک سے جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، دراصل اسلام کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام کو جانتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو اسلام کو جاننا ہے تو اسلام کے پرنسپلز کیا ہیں، خود اسلام کی کتاب میں اسلام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، قرآن حکیم میں کیا کہا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا کہا گیا ہے، وہاں سے جانیے، پھر آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ آئیڈیولوجی جو ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو دین کا معاملہ جب آتا ہے تو کیوں ہمیشہ کنزرویٹزم جو ہے، جو دقیانوسیت ہے، وہ دین سے کیوں متعلق ہو جاتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ بغیر کسی دلیل کے دین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو آپ سے بڑا دقیانوس کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس معاملے میں مجھے تعجب ہوتا ہے، بڑے اچھے لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ میں مثال دوں گا، مارکنڈے کاٹو صاحب کا سابق جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے، اور کئی ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ وہ ہر معاملے میں ڈیبیٹ کے قائل ہیں،
ہر معاملے میں وہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب دینی کوئی معاملہ آتا ہے وہ بلاک کریں گے۔ اگر آپ ان کو کہیں گے کہ ہم برقعے کے معاملے میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم شریعت لاء کے معاملے میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم آپ کو بلاک کر دیں گے۔ تو صاحب، دین میں ایسی کیا خرابی ہے کہ ڈیبیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ ریلیجن میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کیا اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کی سمجھ کے آگے کسی اور کی سمجھ نہیں ہو سکتی؟ اور اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو خود آپ دینداروں کو اس لیے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ کے آگے کسی کی سوچ کو نہیں دیکھتے۔ تو آپ خود وہی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کے آگے کسی کی سوچ کو نہیں دیکھتے، فکر کے آگے کسی کے فکر کو نہیں دیکھتے، آپ اپنی عقل مندی کے آگے کسی کی عقل مندی کو نہیں دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں، دراصل یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ دین چونکہ انسان کو اصولوں سے، دین انسان کو ذمہ داریوں سے جوڑتا ہے، دین انسان کو اس کی خلوت اور جلوت ہر دو جگہ پہ ذمہ دار بناتا ہے، اس کو بہتر انسان بناتا ہے، بااصول انسان بناتا ہے، اس کو سچا انسان بناتا ہے، اس کو خشیت والا انسان بناتا ہے، اس کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ چاہے برسر عام ہو یا لوگوں سے چھپا ہوا ہو، اس کا ایک اللہ ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو تو انصاف سے کام لے، دوست کے مقابلے میں بھی ضرورت پڑے تو سچ بولے، اگر دوست اس کا غلط ہے تو اس کو غلط بولے، صحیح ہے تو صحیح بولے، وہ کسی کے لیے رعایت نہ کرے۔ دین دراصل انسان کو ایک ایسا انسان بناتا ہے جس کی ضرورت اس کائنات کو بھی ہے، اور جس انسان کی ضرورت جنت کو بھی ہے، جو جنت کے لائق ہو سکے گا جو انسان۔ اور ظاہر ہے کہ جنت کے لائق بننے کے لیے ایک انسان کو محنت درکار ہے، اصولوں کے مطابق چلنا ہے، پرنسپلز اپنانے ہیں۔ اور یہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، سو کالڈ انٹلیکچوئلز، دراصل وہ ان سچائیوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے مختلف حربے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ذہنی عیاشیوں میں جیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اگر شریعت لاء آ گئی، خواتین نے نقاب پہننا شروع کر دیا، لوگوں نے سچائیوں کے ساتھ جینا شروع کر دیا، تو انہوں نے جو گورکھ دھندے شروع کر رکھے ہوئے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ڈیبیٹ نہیں کرتے، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ خود ڈکٹیٹرشپ کو غلط کہتے ہیں۔ کیوں؟ دین کا نام آتے ہی یہ کنزرویٹزم کا تصور صرف دین سے کیوں جوڑ دیا گیا ہوا ہے، جبکہ سیم انہی اصولوں پر آپ دینداروں کو غلط کہتے ہیں، دین پسندوں کو غلط کہتے ہیں۔ ہم ایک دیندار مسلمان ہونے کے باوجود ڈیبیٹ میں بلیو رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شریعت کا کوئی ایسا حکم ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو بلاک کر دیں گے۔ تو یہ انسانیت نوازی نہیں ہے۔ انسانیت نوازی کی ساری راہیں دینداری سے کھلتی ہیں، اور ایسی کوئی بھی انسانیت نوازی جو دینداری کے راہ سے نہیں آئے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فریب ہے، وہ دھوکہ ہے نظروں کا، وہ دھوکہ ہے افکار کا، وہ دھوکہ ہے نظریات کا، اور کہیں نہ کہیں وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس طرح کی گھٹیا اور لچر سوچ سے بچائے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت میں بلیو کرتے ہیں، وہ کسی دین سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، چونکہ دینداری جو ہے نا دقیانوسیت کا نام ہے، ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ اس سے زیادہ دقیانوسیت کا نام وہ انسانیت نوازی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جس دن آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا، اس دن آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پوری کائنات بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس دین کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ سارے تعصبات، سارے ریزرویشنز ذہن سے نکالیے، اور ایمانداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، دل سے کیجئے گا، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کی حیات کا مطالعہ کیجئے، تعلیمات کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ یہ سارے ریزرویشنز، یہ سارے جو مسکنسیپشنز ہیں آپ کے، یہ سارے جو غلط افکار و خیالات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں وہ ختم ہوں گے۔ تب خود آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا، یہاں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ بعد میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو یاد رکھیے کہ انسانیت نوازی دینداری میں ہے،
وہ کوئی دینداری نہیں، وہ کوئی انسانیت نوازی نہیں۔ جو انسانیت نوازی آپ کو دینداری سے الگ کرتی ہے، اللہ کی عبادت سے روکتی ہے تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، یہ انسانیت نوازی نہیں ہے، یہ فریب ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔